فرض کریں کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو، اب اس سے آپ پاکستان کی وفاداری کا عہد لیں گے یا اس کی مذہب والی قومیت کا؟ دیکھیں یہی تو فرق ہے، مسلمان امت اور مسلمان دین کا یہی فرض ہے، یہی اس کی حقیقت اور شناخت ہے کہ جو مسلمان نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں رہتا۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا بت ہے وہ وطن ہے، جبکہ مسلمانوں کی شناخت ان کے دین سے ہوتی ہے۔ اسی بات پر تو کافر پوری دنیا کے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ کہتا ہے میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے اس کی اب دینی اور روحانی شناخت چھین سکے۔ اگر وہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک جغرافیے میں رہتا ہے، پھر اس کا شمار ہندو اور مشرکوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہندو کبھی ان کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ یہ ساری زندگی صفائیاں دیتے رہیں گے ہندوؤں کے سامنے کہ ہم وفادار ہیں بھارت کے، اس کے باوجود ذبح کیے جائیں گے۔ آپ نے کہا اکھنڈ بھارت کا نظریہ مودی کا، جنگ مسلط کرنے کا نظریہ مودی کا، لیکن عوامی سطح کے اوپر دونوں اطراف میں بہت سارے مواقعوں کے اوپر جنگ کے حامی لوگ نہیں پائے جاتے۔ دیکھیے ہجوم آبادی میٹر نہیں کرتا۔ بھارت کی اگر 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اگر 1 ارب بھی جنگ نہیں چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے وہ RSS کی، جو حکومت کرتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے قانون سازی پورے بھارت میں ہو رہی ہے، وقف کا، انہوں نے پورے مسلمانوں کی وقف جتنی پراپرٹی تھی جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے ایک قلم سے ضبط کر لی، صرف اس لیے کہ حکومت ان کے پاس ہے کہ جو RSS کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کے فیملی لاز چینج کر رہے ہیں، جو بلڈوزر جسٹس ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، مدارس، مسلمانوں کی بستیاں روز گرائی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بھی جس کا آپ ذکر نہیں سنتے۔ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ بھارت کی عوام نہیں کر رہی، حکمران